تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ جی السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ویلاگ بھی جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہے۔ پاکستان چاہ رہا ہے کہ یہاں سے افغان مہاجرین جو ہیں واپس چلے جائیں، اور دنیا کہہ رہی ہے، اور بلکہ افغان جو لوگ ہیں یہاں پہ تین قسم کے ہیں، جن کے پاس کچھ لوگ انلیگل ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے، ساتھ میں جو ہے POR والے لوگ بھی ہیں اور افغان سٹیزن کارڈ والے لوگ بھی ہیں۔ تو اب یہ صورتحال بن رہی ہے کہ تقریباً 8-8.5 لاکھ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں۔ جو دیگر ہیں ان کے لیے جو ڈیڈ لائن ہے اس کو توسیع اس میں دے دی گئی ہے۔ تو اب یہ جون تک جو ہے فی الحال توسیع ہے، اس کے بعد معاملات دیکھے جائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک زبردست طالبہ ہیں، واجدہ، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ چونکہ وہ افغان طالبہ ہیں اور پاکستان میں انہوں نے BS کیا ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا یادیں ہیں پاکستان کے ساتھ، اور کیا وہ جانا بھی چاہتی ہیں یا نہیں، اور افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے اور خواتین کے وہاں جو روزگار کے حوالے سے کیا مواقع ہیں، تو اس حوالے میں ہم آپ سے مزید بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں، انٹرویو کریں ان سے، آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ جی واجدہ، آپ پاکستان میں پیدا ہوئیں، تو کیا یادیں ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ جی السلام علیکم۔ جیسے کہ میرا نام واجدہ ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو میری یادیں ہیں، اوبویسلی میری پیدائش یہاں پہ ہوئی ہے، تو پیدائش سے ہی میری ساری یادیں جو ہیں یہی سے وابستہ ہے۔ ہاں، افغانستان کبھی کبھی جاتے تھے ہم، کیونکہ اپنا ہوم لینڈ ہے، وہاں پہ ہم جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ اپنی کنٹری ہے، وہاں پہ اپنے ریلیٹیوس ہیں، ان کو وزٹ کرتے تھے، تو وہاں پہ گئے ہیں۔ لیکن موسٹلی جو ہماری یادیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اسٹڈیز ہماری یہاں پہ ہوئی ہے، اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک، یونیورسٹی بھی ہم نے یہیں پہ پڑھی ہے، تو اس لیے اسکول کی یادیں ہیں، یونیورسٹی کی یادیں ہیں، اسی طرح کچھ جابز وغیرہ جو کیے ہیں وہ بھی یہیں پہ کیا ہے، تو ساری یادیں جو ہے یہیں پہ اکٹھا کیے ہیں ہم نے۔ تو یادیں بہت ساری ہیں، اچھی بھی ہے، بری تو خیر اتنی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو شاید کٹکتے ہیں، تو وہ تو خیر ایکسیپشنل سے، تو وہ کچھ ہے، لیکن وہ اتنا مائنڈ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ موسٹلی جو ہے پازیٹیو یادیں ہیں۔ تو واجدہ یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان میں کہاں تک تعلیم حاصل کی اور آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ پاکستان میں نے اسکول تو خیر اپنا افغانی اسکول تھا ہمارا، پھر اس کے بعد BS جو ہے وہ میں نے پاکستان میں کیا ہے، پشاور یونیورسٹی سے میں نے کیا ہے سوشل ورک میں، تو وہ میں نے کمپلیٹ کیا۔ پھر اس کے بعد ایک پروجیکٹ تھا، اس میں نے ایز اے فیسیلیٹیٹر میں نے کام کیا، تو اس سے میری ایکسپیرینس بھی مجھے ملی ہے۔ تو BS تک تو کمپلیٹ کیا ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ لینگویجز کی ہے، ورک شاپس، سیمینارس، اس طرح کی چیزیں بہت، مطلب ہماری جو جتنی بھی فیسلٹیز ہمیں دی جاتی تھی، تو اس سے بہت سارے فوائد ہم نے لیے ہیں۔ تو آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ آگے اسٹڈیز بھی آگے لے جانی ہے، اور اس کے علاوہ اوبیسلی جاب بھی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ تو اسٹڈی کے لیے جو ہے یہاں پہ رہنا ضروری ہے، اور ہمارا یہاں پہ رہنا تو شاید نہ ہو، کیونکہ ابھی خیر اس طرح تو افغانس کو ہر سال کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں، ان کو نکالنے کا کہا جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد ان کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے ان کا کارڈ۔ لیکن اس سال جو ہے ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر شفٹ ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ہر سال یہی ہوتا ہے، اور ابھی کچھ افغانس بھی جو ہے جو شفٹ ہو رہے ہیں، تو ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کبھی کبھی ہمیں تنگ بھی کیا جاتا ہے، فیمیلس کو تو خیر اگر تنگ نہ بھی کرے، میلز جو ہے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ان سے کارڈز کا پوچھا جاتا ہے، کارڈز دکھاتے ہیں تب بھی ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ ریسنٹلی ہماری ہی ریلیٹیوز میں ہمارے کزن نے کہا کہ وہ ایون اپنے جاب کے لیے نہیں جا رہا تھا، تو اس نے واپس گھر میں بیٹھ کے کہا کہ میں نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ افغان کو اٹھا کے بارڈر کے اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے مشکلات کی وجہ سے پھر پیرنٹس کہتے ہیں کہ اگر شفٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ افغانستان شفٹ ہو جائیں، لیکن آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے فردر ایجوکیشن کرنی ہے، تو کیا افغانستان میں تعلیم کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟
افغانستان میں جیسے کہ طالبان آئے ہیں تب سے لے کر ابھی تک سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ بند ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی میں گئی تھی رمضان میں یہاں پہ تھی, لیکن عید کے بعد میں گئی تھی, اور اس سے پہلے بھی ہمیں پتہ تھا. لیکن ابھی تک افغانس کے جو ہے اب اس کا ہمیں نہیں پتہ کہ پاکستان جو طالبان ہے ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے, کیونکہ انگلش انسٹیٹیوشن لینگویجز جو ہے وہ کھلے ہیں, فیمیلز بھی جاتی ہے, لیکن سکولز اور یونیورسٹیز جو ہے وہ بند ہیں. اب اس کا سچ میں ہمیں نہیں پتہ کہ ان کا مقصد کیا ہے. یہ ہے مدرسہ ہے لیکن ایجوکیشن نہیں ہے. شاید نہیں چاہتے کہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ براڈ ہو جائے, ان کو کچھ چیزوں کا پتہ چل جائے, تو اس لیے بس صرف لینگویج تک ہی اسکل سیکھ لے لیکن اور کچھ نہ سیکھے, آگے نہ جائے. تو ایجوکیشن کا کافی مسئلہ ہے. اب ہم اگر جائیں تو وہاں پہ ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ تو اسٹک ہو ہی جائے گی. اس کے علاوہ جابس کا جو ہے وہ بھی شاید کچھ مشکل ہو, کیونکہ کچھ لوگ کر رہے ہیں, اور اس میں بھی شاپ کیپر ہم نے دیکھے ہیں وہ فیمیلز ہیں. ایون جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے کام ہیں, مطلب ان ایجوکیٹڈ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ کام اس کام کے لیے رہنے دیتے ہیں فیمیلز کو, لیکن ایجوکیشنل ایریاز میں جو ہے وہاں پہ فیمیلز نہیں ہے پرانی ہے, لیکن ان کو آہستہ آہستہ ہٹایا جاتا ہے. اب میڈیکل سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹرز جو ہے یا جو LHV وغیرہ جو ہے اس میں فیمیلز تھیں, اب وہ بھی بند کی گئی ہیں, لیکن ڈاکٹرز جو ہے وہ ہے. تو اگر وہ ڈاکٹرز اوبیسلی ٹائم کے ساتھ وہ ایجڈ ہو جائیں گی, آگے پھر کیا ہوگا, آگے پھر اور نہیں آئیں گے تو فیمیل ڈاکٹرز بھی پھر نہیں ہوں گی. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہاسپٹلز میں اگر فیمیل نہیں ہوں گی تو جو مریض فیمیل آئیں گی ان کو کون چیک کرے گا؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ طالبان کا یہی ہوتا ہے کہ فیمیلز کا جو ہے ٹریٹمنٹ فیمیلز ہی کرے, تو جب ان کا ٹریٹمنٹ وہ کریں گے تو ان کا ہونا بھی تو ضروری ہے. اب اسی طرح ایجوکیشن ہے, اگر فیمیل ایجوکیشن کے لیے آئیں گی تو ان کو ٹیچرز نہ ہوں یا لیکچررز نہ ہوں تو وہ پھر کیسے پڑھائیں گے ان کو؟ یہی ہم بھی کہہ رہے تھے کہ کلاس 5 تک 6 تک جو ہے وہ فیمیل جا سکتی ہے, اس کے بعد پھر نہیں جا سکتی. اس کے بعد وہ نہیں پڑھیں گی اور یہ فیمیلز جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گی, تو اس کے بعد وہ کلاس 5 تک جو ہے وہ میلز پڑھائیں گے ان کو, فیمیلز نہیں ہوں گی کیونکہ ایجوکیٹڈ ہوں گی ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ تعلیم وہاں پہ اس طرح خواتین کو نہیں دی جا رہی. اگر 5 تک دینی ہے یہ تو کوئی تعلیم نہ ہوئی نا. جی بالکل. مطلب اگر ہائر ایجوکیشن نہیں ہوگی, یونیورسٹیز میں نہیں ہوگی, تو پھر یہ قوم تو پھر اسی طرح نیچے رہ جائے گی بالکل. خواتین جو ہیں ان کو, اور آفیسز میں کیا صورتحال ہے؟ آفیسز میں بھی خواتین نہیں ہیں؟ آفس میں ایز سچ ہم نے دیکھی نہیں ہے کیونکہ آفس کا اتنا وزٹ نہیں کیا ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہے. اب ہماری فرینڈ ہے, میں خود جو کہ سوشل ورک سے کنیکٹڈ ہوں, اور اب ہم وہاں جا رہے ہیں تو میں اپنے لیے جو ہے وہاں کا تھوڑا پتہ لگا رہی ہوں کہ میں وہاں کیا کر سکتی ہوں. تو وہ آن لائن کر رہی ہے, تو میں کب تک آن لائن کرتی رہوں گی, اور اس کا تو ایک ٹائم پہ ہوتا ہے تو دوسرے ٹائم پہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کا جو ہے آن لائن کر سکتے ہیں, NGOs کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ باہر کے سائڈ سے ہوتی ہے یہ NGOs وغیرہ. لیکن آفس میں جو ہے وہی کہوں گی کہ پرانے لوگ جو ہے وہ ہوں گے, کیونکہ ہم خود جب گئے تھے اپنے لیے کارڈز وغیرہ جو بنا رہے تھے, پاسپورٹس, تو فیمیلز کے لیے فیمیلز تھی وہاں پہ. لیکن وہ پھر ان سے ہم نے پوچھا بھی کہ آپ کب سے ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم طالبان کے پہلے کے ٹائم سے ہے. تو وہ انہوں نے ہائر نہیں کیا تھا ان کو. اس کے بعد پھر کیا ہوگا وہ ہائر کریں گے نہیں کریں گے اس کا نہیں پتہ, لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ پہلے کے ٹائم سے ہے, ابھی سے نہیں ہے. ویسے عموماً طالبان کا جو رویہ ہے خواتین کے ساتھ وہ کیسا ہے افغانستان کے اندر؟ فیمیلز کے ساتھ اچھا ہے, کیونکہ اب اگر سوسائٹی کلچر کی نظر سے دیکھے تو اس کے لیے بھی فیمیلز کو تھوڑا مطلب پروٹوکول ملتا ہے, ان کو تھوڑا آگے کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ ملتے ہیں, تو یہ ہے ان میں. لیکن ان میں کچھ ایسی بھی ہے کہ وہ مطلب بس سٹک لیا تو اور وہاں پہ شہروں میں بازاروں میں خواتین جو ہے ان پر آزادی ہے آنے کے لیے, اور ساتھ پردے کے ساتھ آنے یا نہیں, وہ جس طرح بھی چاہیں آ سکتی ہیں؟ یہ ایک اور ایشو. اب افغانستان میں جو ہے ہم گئے ہیں, ہمارا یہاں پہ بھی یہی پردہ ہے, یہاں پہ تو طالبان نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا طرف سے ہے, تو وہاں پہ بھی ہمارا یہی پردہ ہے. اور وہاں پہ ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ایون وہ جو ہے پینٹ اور شرٹ اس کے اوپر جو وہ لانگ کوٹ ہے وہ پہنتے ہیں,
ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. یہاں پہ افغان کونسلیٹ میں ہم خود اسی پردے میں گئے ہیں اور ہمیں شٹل کاک برقع پہنا کے کہتے ہیں کہ آگے جا کے اپنا کام کریں. تو میں نے کہا کہ میں نے تو آلریڈی پردہ کیا ہے. نہیں, آپ نے یہ پہننا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا جو ایریا ہے یہاں پہ آپ کی حکومت چلتی ہے, اور اپنی ہی کنٹری میں وہ شاید آپ کے لیے بڑا ہے, یا پھر وہاں پہ اچھا, آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ افغان کونسلیٹ کے اندر جائیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ شٹل کاک والا برقع پہن لیں آپ, اور افغانستان کے اندر ایسا نہیں ہے؟ نہیں, وہاں پہ ایون باہر جو لوگ گھومتے ہیں کچھ بس وہ بندے کی اپنی پردہ ہونا چاہیے. شٹل کاک تو ضروری نہیں ہے کہ وہی آپ پہنیں, جی کیونکہ بالکل, اس میں بھی تو کوئی اتنا جی وہ نہیں. بالکل. تقریباً یہ 6 مہینے پہلے انہوں نے ایک فائن لگایا تھا شاید کہ فیمیل جو ہے وہ فیس کور کرے. اب وہ لوگ اسلام چلا رہے ہیں, تو اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے فیس جو ہے فیس کور کرنا ضروری نہیں ہے, بس آپ نے جو ہے سر ڈھانپنا ہے. ہاں, تو وہ لوگ فیس کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں کہ فیس کور کریں, لیکن ان کے بال نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ بھی یہاں پہ رہی ہیں اتنا عرصہ, کہ ہر بندے کی اپنی وہ ہے, کوئی شٹل کاک پہن رہا ہے, کوئی فیس کو چھپا رہا ہے, کوئی نہیں چھپا رہا ہے, کوئی دوپٹہ لے رہا ہے, تو ایک آزادی سی ہے. لیکن وہاں پہ اس طرح نہیں ہے. کم از کم لوگوں کو اس طرح کھلے عام خواتین کو لیے چلنا پھرنا گھومنا اس طرح مشکل ہے. جی بالکل, بہت مشکل ہے ان کے لیے. ایون باہر سے جو لوگ آئے تھے, ایک وزٹر تھی, ٹورسٹ تھی, تو وہ وہاں پہ آئی تھی, تو اس کو بارڈر پہ کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنے لیے جو ہے عبایا لے لیں پھر وہاں پہ جائے. تو وہ بیچاری جب آئی تھی اس کو دوپٹے کا کیری کرنا نہیں آتا تھا, کیونکہ وہ باہر کے لوگ ہیں, تائی لینڈ سے آئی تھی, لیکن پھر بھی وہ مجبوراً کر رہی تھی. اور وہیں پہ افغان ایک لڑکی ہے جو کہ اس سے یہ بیٹر پردے میں تھی. تو ہم نے کہا یہ بیچاری تو یہاں کا سن کے آئی ہے, اب اسے نہیں پتہ کہ یہاں پہ لوگ کیسے مطلب کروا رہے ہیں وہ لوگ پردہ, شاید ٹائم لے رہے ہو. تو اسی امید سے ہم بھی بیٹھے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایجوکیشن کا جو وہ لوگ ٹائم لے رہے ہیں اس میں بھی ان کا ٹائم لگے. تو کیا آپ کے اگر آپ واپس جاتی ہیں, جیسے کہ وہ آپ کے والدین کہہ رہے ہیں کہ ہر سال ہی ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ آپ جائیں نکل جائیں, تو آپ کے کیا احساسات ہیں, جذبات ہیں, کیونکہ بچپن یہاں گزارا, پیدا یہاں ہوئی, تو اتنے سال جو آپ رہی ہیں, تو جانے میں اگر آپ جاتی ہیں تو کیا آپ کے دل کے وہ کیا تاثرات ہوں گے آپ کے؟ تاثرات تو پہلے تو ہم کہتے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے اسٹارٹ سے لے کے, کیونکہ مما جو ہے وہ بہت سالوں سے کہہ رہی تھی. ایون ہم نے جب یونیورسٹی اسٹارٹ نہیں کی تھی, پھر اس کے بعد جب ہماری یونیورسٹی اسٹارٹ ہوئی تو ہم نے کہا کہ ہمارے ایجوکیشن کے لیے ہی رہ جائے, تو اس کے لیے تھوڑی سستی انہوں نے دکھائی. پھر اس کے بعد جیسے ہی ہماری اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی تو اب ماما نے کہا, اور بہانہ بھی مل گیا ہے کہ اب افغان کو نکال رہے ہیں, تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. ہم نے کہا کہ نہیں جاتے ہیں, کیونکہ یہ ہر ٹائم یہی کہتے ہیں. ہم تو نہیں جانا چاہتے, کیونکہ ایک تو یہاں کی عادت ہو گئی ہے, یہاں پہ ہماری لیے فیسلٹیز بہت ساری ہے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہے. مطلب پہلے تو یہ تھا کہ گیس کا مسئلہ ہمیں تھا, وہاں پہ جو ہے گیس نہیں ہے, سلنڈرس چلاتے ہیں. یہاں پہ جو ہے گیس مطلب یہ ایزی ہوتا ہے, تو یہ مسائل تھے ہمارے لیے. پھر اب ایجوکیشن کا بھی آ گیا, جاب کا بھی آ گیا, تو اس کا بھی, لیکن پیرنٹس سے جا رہے ہیں تو اس لیے ایگری تو کرنا پڑتا ہے. ایگری کیا ہے, لیکن اب میں اپنے اور سسٹرس کے اگینسٹ تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھائیں. خیر جاتے ہیں, اب ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹریول کریں گے, ہر کنٹری گھومیں گے, تو اپنے کنٹری کی ہم نہیں جا سکتے, وہاں پہ بھی جا کے ہم تھوڑا گھومیں گے اور اس کے علاوہ دیکھیں گے, ہو سکتا ہے ہمارے لیے کچھ اچھا ہی ہو, تو ٹائم اسپینڈ کریں گے پھر پتہ چلے گا. تو وہاں جو لوگ جا رہے ہیں, کیا ان کو وہاں پہ رہائش, کھانا پینا, روزگار, کیا لوگ بتا رہے ہیں آپ کو, جو لوگ چلے گئے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ بتانے کا تو میں خود جب آ رہی تھی, ریسنٹلی میں آئی ہوں, تو راستے میں جب ہم نے دیکھا ایک کیمپ بنا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو افغان یہاں پہ چیک ان کر رہے ہیں, پھر وہاں پہ ان کے لیے گھر کا جو سارا سامان ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ان کا بائیو میٹرک وغیرہ ہوتا ہے, کیونکہ کچھ ایشوز ہمارے افغانس میں بھی ہے کہ وہ دوبارہ آتے ہیں پھر جاتے ہیں, تو پھر سے یہی سامان لیتے ہیں دوبارہ اور کئی بار آتے ہیں. تو ان کا اب بائیو میٹرک لیتے ہیں, بائیو میٹرک لے کے پھر ان کو بھجواتے ہیں. تو سامان وغیرہ تو دیتے ہیں, اور گھر تو اوبیسلی جب یہاں پہ آپ رینٹ پہ رہتے ہو, وہاں بھی گھر ہے, رینٹ پہ رہ سکتے ہیں. ہاں تھوڑی ایکسپینسو ہے, مطلب وہاں پہ قیمتیں بہت زیادہ ہے چیزوں کی, گھر کی بھی شاید زیادہ ہو, کیونکہ وہاں کی کرنسی زیادہ ہے.
تو پھر جابس میں سیلریز بھی زیادہ ہوں گی. تو یہ چیزیں ہیں لیکن فیسلٹیز بھی دی جا رہی ہیں ان کو. اسٹارٹ میں ایون اگر وہاں سے لوگ یہاں آئے تھے تبھی ان کے لیے مشکلات کا تھا, پھر عادی ہو گئے, وہاں بھی عادی ہو جائیں گے. جی ناظرین, آپ نے سنا واجدہ کی جو کہانی ہے, انہوں نے اپنے بارے میں بتایا, جانے کے حوالے سے بتایا. باقی فیصلہ آپ کر لیں. مجھے اجازت دیں, آج کا ویلاگ اسی پر تھا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.